اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بہرحال یہ میجیشن آ پہنچا۔ میدان جشن میں تمام شاہانہ کروفر کے ساتھ فرعون تخت نشین ہے اور درباری بھی حسب مراتب بیٹے ہیں، اور لاکھوں انسان حق و باطل کے معرکے کا نظارہ کرنے کو جمع ہے۔ ایک جانب مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز و سامان سحر سے لیس کھڑا ہے، اور دوسری جانب خدا کے رسول، حق کے پیغامبر، سچائی اور راستے کی پیکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں۔ فرعون بہت مسرور ہے اور اس یقین پر کہ ساحرین مصر ان دونوں کو جلد ہی شکست دے دیں گے، ساحروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی تو نہ صرف انعام و اکرام سے مالا مال کی جاؤ گے، بلکہ میرے دربار میں خاص جگہ پاؤ گے۔ ساحر بھی اپنی کامیابی کے یقین پر فرعون سے اپنے اعزاز و اکرام کا وعدہ لے رہے ہیں اور اپنے مستقبل کے تصور سے بہت شادہ اور مسرور ہیں، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں تو ہمارے لیے انعام و اکرام ہے۔ فرعون نے کہا، ضرور، اور یہی نہیں بلکہ مقربین بارگاہ شاہی بنو گے۔ جادوگروں نے جب اس طرف سے اطمینان کر لیا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، مگر قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو چیلنج کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تبلیغ ادا فرماتے ہوئے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہاری حالت پر سخت افسوس ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم ہم کو جادوگر کہہ کر خدا پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ۔ مجھ کو ڈر ہے کہیں وہ تم کو اس بہتان ترازی کی سزا میں عذاب دے کر تم کو جڑوں سے اکاڑ نہ پینگے، کیونکہ جس کسی نے بھی بہتان باندھا وہ نامراد ہی رہا۔ لوگوں نے یہ سنا تو آپس میں رد و کت شروع کر دی اور سرگوشیاں کرنے لگے، اور درباریوں نے یہ حال دیکھا تو جادوگروں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یہ دونوں بھائی بلا شبہ جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جادو کے زور سے تم کو تمہاری وطن سے نکال دے اور تم پر غلبہ کر لے۔ تم اپنا کام شروع کرو اور پرے باندھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔ آج جو بھی غالب آ جائے گا وہی کامیاب ثابت ہوگا۔ جادوگروں نے آگے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، اس قصے کو چھوڑ اور یہ بتا کہ ابتدا تیری جانب سے ہوگی یا ہماری جانب سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان پر اس تنبیہ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تو فرمایا کہ ابتدا تم ہی کرو اور اپنے کمال فن کی پوری حسرت نکال لو۔ چنانچہ ساحروں نے اپنی رسیاں باندھ اور لاٹیاں زمین پر ڈالے جو سانپ اور اژدہے کی شکل میں دوڑتی نظر آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو دل میں خوف و ہراس محسوس کیا کہ کہیں لوگ اس مظاہرے سے متاثر نہ ہو جائیں اور ساحروں کے سحر کو حقیقت نہ سمجھ لیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ تاثر اور رعب قبول حق کے لیے صدراہ بن جائے گا۔ تب خدا تعالیٰ نے ان کو مطمئن فرمایا اور وحی کے ذریعے مطلع کیا کہ موسیٰ، خوف نہ کھاؤ، ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے۔ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو ڈالا تو اژدہا بن کر اس نے ساحروں کے تمام شعبدوں کو نگل لیا اور تھوڑی سی دیر میں سارا میدان صاف ہو گیا، اور اس طرح ساحر اپنے سحر میں ناکام رہے۔ محترم ناظرین، جب جادوگروں جو کہ اپنے فن کے ماہر و کامل تھے، جب عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا یہ کرشمہ دیکھا تو وہ حقیقت حال سمجھ گئے، اور جس کو اس وقت تک فرعون اور اس کے درباری لوگ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے رہے تھے، وہ اس کو چھپا نہ سکے، اور انہوں نے برسر مجلس یہ اقرار کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو سے بالاتر خدا کا معجزہ ہے، اس کا سحر سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور پھر فوراً سجدے میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے، کیونکہ وہی رب العالمین ہے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 70 میں ارشاد ہے۔ پس سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ محترم ناظرین، فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میرا تمام دام فریب تار تار ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی جو آخری پناہ تھی وہ بھی منہدم ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری عوام بھی ہاتھ سے جائیں اور موسیٰ علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں،
تو اس نے مکر و فریب کا دوسرا طریقہ اختیار کیا اور ساحروں سے کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تم سب کا استاد ہے اور تم سب نے آپس میں سازش کر رکھی ہے، تبھی تو میری رعایا ہوتے ہوئے میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ علیہ السلام کی خدا پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اچھا، میں تم کو عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کی جرات نہ ہو۔ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹواؤں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ ناظرین، مگر سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے، خواہ وہ ایک لمحے کا ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی زبردست سے زبردست طاقت بھی اس کو مرعوب نہیں کر سکتی۔ دیکھیے، وہی جادوگر جو فرعون سے تھوڑی دیر پہلے انعام و اکرام اور عزت و جاہ کی آرزوئی اور التجا کر رہے تھے، ایمان لانے کے بعد ایسے نڈر اور بے خوف ہو گئے کہ ان کے سامنے سخت سے سخت مصیبت اور دردناک عذاب بھی ہیچ ہو کر رہ گیا، اور کوئی دہشت بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی، اور انہوں نے فرعون کی موجودگی ہی میں بے دھڑک ہو کر اسلام کا اعلان کر دیا۔ اور جب انہوں نے فرعون کی ان جابرانہ دھمکیوں کو سنا تو کہنے لگے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 72 اور 73 میں ارشاد ہے، انہوں نے کہا، ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ سچائی کے جو روشن دلائل ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر تیرا حکم مان لے۔ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر، تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کر دے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، خصوصاً جادوگروں کی خطا کہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ ہمارے لیے اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ غرض، حق و باطل کی اس کشمکش میں فرعون اور اس کے اعیان و ارکان کو سخت شکست اٹھانی پڑی اور وہ برسرعام ذلیل و رسوا ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا کا وعدہ پورا ہوا اور کامیابی کا صحرا انہی کے سر رہا۔ محترم ناظرین، اس صورتحال کو دیکھ کر جادوگروں کے علاوہ اسرائیلی نوجوانوں میں سے بھی ایک مختصر جماعت مسلمان ہو گئی، مگر وہ فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے اعلان نہ کر سکی۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تلقین فرمائی کہ اب مومن ہونے کے بعد تمہارا سہارا صرف خدا پر ہونا چاہیے۔ جماعت مومنین نے اس پر لبیک کہا اور وہ خدا کے سامنے گڑ گڑا کر رحمت و مغفرت کی دعائیں اور ظالموں کے عذاب و مصیبت سے محفوظ رہنے کی التجائیں کرنے لگے، جیسا کہ سورۃ یونس آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 تک ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لایا مگر صرف ایک گروہ جو اس قوم کے نوجوانوں کا گروہ تھا، وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتا ہوا کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فرعون سرزمین مصر میں ظلم و استبداد میں بالکل چھوٹ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لوگو، اگر تم فی الحقیقت اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کی فرمان برداری کرنی چاہتے ہو تو چاہیے کہ صرف اسی پر بھروسہ کرو اور فرعون کی طاقت سے نہ ڈرو۔ بس انہوں نے کہا، ہم صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اے ہماری پروردگار، ہم کو ظالم قوم کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہم کو اپنی رحمت سے منکروں سے نجات دے۔ الحاصل، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی قوت کا یہ مظاہرہ دیکھ کر بے حد مرعوب ہو گیا، اور اگرچہ وہ جادوگروں پر اپنے انتہائی غیظ و غضب کا اظہار کرتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کچھ کہنے کی ہمت نہ پڑی، اور درباریوں اور ارکان سلطنت نے جب یہ احتجاج کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں کرا دیتا، کیا اس کو اور اس کے قوم کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ مصر میں فساد پھیلائے اور تجھ کو اور تیرے دیوتاؤں کو ٹکراتے رہے، تو کہنے لگا کہ تم گھبراتے کیوں ہو، میں اسرائیلیوں کی طاقت کو بڑھنے نہ دوں گا اور مقابلے کے قابل ہی نہ رکھوں گا۔ اب یہ حکم جاری کرتا ہو کہ ان کی اولاد نرینہ کو پیدا ہوتی ہی قتل کر دیا کرو اور صرف لڑکیوں کو چاکری کے لیے زندہ رہنے دو۔ محترم ناظرین، جیسا کہ سورۃ مومن آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25 تک ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بلا شبہ ہم نے فرعون، ہامون اور قارون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر اور واضح نشانی دے کر بھیجا، بس انہوں نے کہا، یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔
پھر جب وہ ہماری طرف سے ان کے پاس حق لے کر گیا تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو باقی رہنے دو، اور انجام کار کافروں کا مکر و فریب باطل و برباد ہو کر رہا۔ محترم ناظرین، گویا فرعون کا یہ دوسرا اعلان تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل سے متعلق کیا گیا ہے۔